الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب وقال عليه الصلاة والسلام الدين يسر وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دو جہاں کی کامیابی کر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی کر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ فرمان خدا ہے آگرود والو غور سے سن
لو، یہ فرمان خدا گے دنیا والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ آج جس کو بھی دیکھو وہ پریشان، بے چین حالات میں، تکلیف میں، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، جانکار بھی، انجان بھی، مالدار بھی، غریب بھی، جس کو دیکھو سب پریشان۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھو پڑھو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے۔ یوں فرمایا کہ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بڑے خوش نصیب وہ حضرات جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ عجیب بات ہے درود پاک کے فیض کا کہ ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور عجیب بات ہے کہ بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود شریف ایسا جامع، قیمتی اور زبردست عمل ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں، نیکی لکھنے والا بھی اور گناہ لکھنے والا بھی۔ وہ کیسے؟ بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم
تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درود شریف ایسا زبردست عمل ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول۔ یوں فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں۔ 40,000۔ نمبر 1، جو بندہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس کو 40,000 انعام عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، 10,000 رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، 10,000 اس کے درجے بلند فرمائیں گے۔ نمبر 3، 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 4، 10,000 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیار سے پڑھیں، محبت کی زبان سے پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، عظمت کے ساتھ پڑھیں۔ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، پیارے نبی کی محبت میں جھوم کر کے پڑھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان نرالی ہے، آقا کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ ارے سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، اور آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ہمارے نبی کا نام محمد اتنا پیارا نام کہ یوں فرمایا کہ جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں اور چومے گا نہیں وہاں تک تو آقا کا نام ادا ہوگا بھی نہیں، اس کو چوم کے نام لینا پڑے گا محمد۔ اکرود والوں اندازہ لگاؤ کہ جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہوگا ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ فرمایا ہمارے نبی اللہ کے محبوب، اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب۔ ہمارے نبی بھی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ ہم سے پیار کرنے لگے، بہت آسان طریقہ ہے۔ چاہے شہر میں رہتے ہو یا دیہات میں رہتے ہو، ہندوستان میں رہتے ہو یا فورین میں رہتے ہو، سعودی عرب میں رہتے ہو یا مدینہ منورہ سے بہت دور رہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی پر عمل کرو، نبی کے طریقے پر چلو،
ہم کیا اللہ سے محبت کریں گے؟ اللہ خود فرماتے ہیں اگر تو میرے نبی کی پیروی کرے گا یحببکم اللہ، اللہ خود تجھ سے پیار کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ غفور الرحیم، تیرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا ہونا چاہتا ہے، اللہ کو منانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے صلح کرنا چاہتا ہے، اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس سنت طریقے سے بہت دور رہ کر کے کوئی اور طریقے سے وہ اللہ تک جانا چاہتا ہے۔ آپ لکھ کر رکھ دو، جس طریقے سے بھی آپ چلے جاؤ، سنتوں کے مطابق زندگی نہیں ہوگی، آپ اللہ تک نہیں پہنچو گے۔ دین کے جس شعبے سے آپ جڑ جاؤ، اگر آپ کی زندگی میں سنت طریقہ نہیں ہوگا، اللہ نہیں ملے گا۔ چاہے ایک آدمی لکڑے کاٹتا ہے جنگل میں، لیکن اس کی زندگی میں سنت طریقے ہیں تو اسے اللہ ملے گا۔ ہاں، تو میرے عزیزوں، میرے کہنے کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ ہم دینی شعبے سے دور ہو جائیں، میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی شعبے میں رہتے ہوئے ہم سنتوں کو سیکھیں۔ ہر آدمی مطمئن ہے، اس کو جتنی سنتیں معلوم ہے نا اس پر مطمئن ہے، آگے سیکھتا نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ پانی پینے کی 6 سنتیں معلوم نہیں، مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں معلوم نہیں، وضو کی 17-18 سنتیں معلوم نہیں، غسل کی سنتیں معلوم نہیں، سر میں تیل لگانے کا طریقہ معلوم نہیں، اوپر ہمارے نبی کیسے چڑھتے تھے نیچے کیسے اترتے تھے معلوم نہیں، آپ کے گھر میں آنے کا کیا انداز تھا، گھر سے نکلنے کا کیا انداز تھا وہ معلوم نہیں، سوتے کیسے تھے اٹھتے کیسے تھے فرمایا کہ وہ معلوم نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ درد کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جانکار طبقہ جو قرآن اور حدیث پڑھا ہوا ہے اور اس کا فہم رکھتا ہے، اس کے باوجود جو پڑھنے کے زمانے میں سنتیں سیکھ لی تھی اسی پر مطمئن ہے۔ میں آپ کو داستان سناؤں ایک بزرگ کا بنگلور میں بیان ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ میں روزانہ ایک ڈائری بنائی ہے، میں روزانہ لکھ لیتا ہوں کہ تیل لگانے کا سنت طریقہ مجھے معلوم نہیں، ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ مجھے معلوم نہیں، فلاں مسئلہ مجھے معلوم نہیں، میں روزانہ لکھ لیتا ہوں اور لکھنے کے بعد کسی اللہ والے سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی مولانا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ پھر مجمع کو کہا بنگلور والوں کو ڈائری نکال کر، ارے بنگلور والوں یہ دیکھو میری پوری ڈائری بھری ہوئی ہے، بہت بڑے اللہ والے کی بات کر رہا ہوں، ارے بنگلور والوں دیکھو یہ میری پوری ڈائری بھری ہوئی ہے۔ تو سب نے کہا جی حضرت آپ کی ڈائری کا پورا صفحہ بھرا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا 37 ایئرز سے لکھ رہا ہوں، 37 سال سے لکھ رہا ہوں، پوچھتا ہوں، عمل کرتا ہوں، آج بھی پورا صفحہ بھر جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگ بغیر لکھے بغیر پوچھے زندگی کیسے گزارتے۔ حضرت حاجی شکیل صاحب ممبئی والے، اللہ اکبر کرتے یہ انہوں نے اتباع سنت، یاد رکھو یاد رکھے جاؤ گے، شاید اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ بات جب میں نے پڑھی تو میں ہل گیا، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ کے عاشق، اللہ کے ولی، وہ فرماتے ہیں کہ 37 سال سے لکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں، آج تک لکھنے کی اور پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگ بغیر لکھے بغیر پوچھے زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ سنتوں کو سیکھیں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سوتے ہیں نا تو ہمارے تکیے کے بازو میں کم سے کم 2 سے 3 سنت کی کتابیں ہونی چاہیے، 2 سے 3۔ نمبر 1 پیارے نبی کی پیاری سنتیں، یہ ہمارے پیٹ پہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2 علیکم بسنتی، یہ ہمارے پیٹ پہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3 اسوہ رسول اکرم،
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بستر پہ ہونی چاہیے۔ روزانہ سونے سے پہلے ہم 3 سنتیں سیکھ رہے ہو، 3 سنتیں پڑھ رہے ہو اور سنتوں کے ڈھانچے میں اپنی زندگی ڈھال رہے ہو۔ میرا عزیزو یقین مانو اللہ والے ہو جاؤ گے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ ہم سے پیار کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا شوق عطا فرمائے، سنتوں کی محبت عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی کا مقام بڑا اونچا مقام ہے، آپ کا مقام بڑا اونچا مقام، اور آپ کے تو کیا کہنے ہمارے نبی کے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مبارک، آپ کی ذات بھی مبارک۔ شاعر نے عجیب بات کہی، فرمایا جب نبی کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، جب نبی کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ فرمایا نبی کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور نبی کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام محمد، کیا ترجمہ؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ہمارے نبی کا دوسرا ذاتی نام احمد، احمد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بار بار تعریف کرے۔ ہمارے نبی محمد بھی، ہمارے نبی احمد بھی۔ آپ کے صفاتی نام تو بہت ہے، حامد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، حاشر، ماح، داع، سراج، رشید، منیر، بشیر، نذیر، طٰہٰ۔ یہ ہمارے نبی کا صفاتی نام ہے۔ یاسین، مزمل، مدثر، شفیع، خلیل، کریم، حبیب، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم، نور، حجت، برہان، اوضحی، عربی، ہاشمی، تہامی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے صفاتی نام تو بہت ہے، کیا کہنے ہمارے نبی کے مقام کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے چہرے مبارک کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ جب بال مبارک کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم۔ عمر مبارک کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لعمرو، پیارے نبی جی آپ کے عمر مبارک کی قسم۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں فلا وربک، پیارے نبی جی مجھے تیرے رب کی قسم۔ قرآن کریم کی سب سے خوبصورت قسم ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں نبی کو بیچ میں لا کر۔ فلا وربک، پیارے نبی جی مجھے تیرے رب کی قسم۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، شہر امین میں۔ اللہ اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ ہمارے نبی کے اخلاق جو تھے نا وہ بہت بلند پائے کے تھے۔ اللہ قرآن میں اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی مجلس میں ہم اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سچے پکے عاشق رسول بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا اپنے فضل سے عاشق رسول بنائے۔ اب 1-2 ضروری اور اہم اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ذرا دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ دیکھو بیان تو ہوتے رہیں گے، بیان کی مجلسیں ہوتی رہے گی، تو کیا کریں ہم بیان میں نہ بیٹھے،
اچھی بات ہے، اللہ کے گھر میں اتنی دیر تک بیٹھنا سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر اتنی دیر تک کوئی اللہ کے گھر میں بیٹھ نہیں سکتا۔ اگر بیان سن کر کوئی عمل نہ کرے تو فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، فائدہ تب بھی ہوگا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کہ یہ 1.5-2 گھنٹے یہ گناہ سے بچا، یہ 1.5-2 گھنٹے مسجد میں بیٹھا، 1.5-2 گھنٹے جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، تانے سے بچا، دھوکے سے بچا، کسی کو تکلیف دینے سے بچا، موبائل کے غلط استعمال سے بچا، فضول بات سے بچا، فضول کلام سے بچا۔ یہ سب فائدہ ہی تو ہے۔ اتنی دیر تک دین کی اتنی اچھی اچھی باتیں سنتا رہا اور دل ہی دل میں جذبات بنتے رہے۔ فرمایا یہ سب فائدے کی چیز ہے، لیکن میرے عزیزو چائے کی دکان پر جائے اور چائے نہ پیے تو افسوس کی بات ہے۔ یوں فرمایا مجلس میں بیٹھ کر باتیں تو سن لے اور اس پر عمل نہ کرے تو فرمایا کہ یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ بیمار تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائی دی، دوائی بھی لے لی، لیکن دوائی استعمال ہی نہ کی۔ اس میں ڈاکٹر کی غلطی نہیں ہوتی، مریض کی غلطی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو میں جو آپ روز آیا ہوں اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور توبہ کروانے کے لیے آیا ہوں، صلح کرنے کے لیے آیا ہوں، صلح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ میں کوئی لچھے دار بیان اور کوئی لچھے دار تقریر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بھول کر کے آپ لوگ سب دیندار ہو جاؤ اس لیے نہیں آیا ہوں، میں خود دیندار ہو جاؤں، اللہ میری اصلاح فرما دے۔ ہاں آپ لوگ اس لیے سنو کہ اللہ کرے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اللہ ہمیں دیندار بنا دے، اللہ ہمیں ایک بنا دے۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی جو بنے گی نا وہ تو عمل سے بنے گی۔ زندگی کیسے بنے گی؟ عمل سے بنے گی۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت آتی ہے، فیس بک پر بھی بہت آتی ہے، فضائل اعمال ساری اچھی باتوں سے بھری پڑی ہے۔ تو کیا اس سے ہماری زندگی بن جائے گی؟ فرمایا نا 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 نا۔ پھر زندگی کیسے بنے گی؟ تو فرمایا کہ اندر جو اچھی باتیں لکھی ہے نا اس پر عمل کرنے سے زندگی بنے گی۔ ہے عمل لازم، ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ جب دل ہی بے عمل ہو، جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز ہے عمل، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا وہ اللہ پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو آج کی مجلس میں طے کرو کہ انشاءاللہ کچھ سیکھ کے اٹھیں گے، انشاءاللہ اللہ کو منا کر کے اٹھیں گے اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ سے صلح کر کے اور چپ کے دل میں اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ یہ دل کی جو توبہ ہے نا، دل کی توبہ، الندم توبہ، دل کی ندامت بھی توبہ ہے، دل کی ندامت بھی توبہ ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ارے توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش، کتنے خوش۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔
آقا نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ فرمایا توبہ کرو اللہ سے یاری لگ جائے گی، توبہ کرو اللہ سے دوستی ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ارے اللہ کی ستائی تو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، کیسے معاف کرنے والے، کیسے رحم کرنے والے آئے ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح، پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ میرا کپڑا گندا ہو گیا، میں نے لانڈری میں دیا، 2 دن کے بعد دھل کے آیا، ایسا لگا کہ یہ کپڑا کبھی گندا ہوا تھا ہی نہیں۔ یہ فرما رہے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، اور معافی مانگنے والوں کو پسند کرنے والے۔ آئے ہائے، جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے اس نے معافی مانگی اور اسے بھی معاف کر دیا، اسے بھی تانا نہیں دے رہے کیوں 100 قتل کر کے آیا، پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا۔ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت ہے، پیاسے کتے کو پانی پلا رہی ہے اور اسی ادا پہ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے یار۔ کفل ایک شخص تھا، روزانہ رات میں زنا کرتا تھا، روزانہ ایک رات زنا سے توبہ کیا، ایک رات اللہ کی شان، اسی رات انتقال ہوا ہے۔ اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند ہے پتہ۔ صبح اٹھے تو ان کے دروازے پہ لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک تیرا اللہ کفل کو معاف کر چکا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھنا، اس نے رات میں مجھ سے سنا ہے۔ تو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے میرے عزیزوں اور میری دینی ماؤں بہنوں، جو بھی آئے گا خدا کے دربار میں ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی بہت غفلت میں زندگی گزر رہی تھی، اکثر نشے میں رہتے تھے، پولیس والے تھے، شراب کے نشے میں جا رہے تھے۔ راستے میں گزرتے گزرتے ایک جگہ دیکھا کہ اللہ کا نام نیچے گرا ہوا ہے۔ میرے اللہ کا نام نیچے، اس کو اٹھایا، صاف کیا، چوما، پلنگ جگہ پر رکھ دیا۔ الہام فرمایا اللہ نے، اے بشر تو نے ہمارے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ اے بشر یاد رکھ، ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے اور آج تک پہنچے۔ اتنا قریب ہے میرا اور آپ کا۔ تھوڑی دیر میں بشر حافی فرماتے ہیں کہ میرا دل اپنے اللہ کی محبت سے بھر چکا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ چور تھے؟ فرمایا نہیں۔ ڈاکو تھے؟ فرمایا نہیں۔ تو کون تھے؟ کہ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ان کی ماتحتی میں لوگ چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔ قرآن شریف کی ایک آیت سنی ہے اور وہ آیت دل پر لگی ہے، اللہ اکبر، توبہ کی، اللہ کی طرف آئے۔ اللہ نے حضرت فضیل بن عیاض کو ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا۔ ایسے ہیں میرے اور آپ کے اللہ۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود خوروں میں سے تھے، بڑی غفلت میں زندگی گزر رہی تھی، کوئی بہت بڑے لیول نہیں تھے، کوئی بات دل پہ لگی، توبہ کی، اللہ کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے حبیب اجمی کو اپنا بنا دیا۔ کتنا اونچا مقام پایا کہ اس زمانے کے ایک بڑے شیخ الحدیث تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اس زمانے کے بہت بڑے علامہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بظاہر کوئی حافظ عالم نہیں تھے، یہ تو توبہ کر
کے اللہ والے بن گئے تھے، کتابوں کے باقاعدہ عالم نہیں تھے، لیکن حبیب اجمی کبھی وہاں سے گزرتے تو وہ بزرگ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ شاگردوں نے کہا حضرت یہ حبیب اجمی آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں یعنی آپ کے استاد کتابوں کو جانتے ہیں اور حبیب اجمی اللہ کو جانتا ہے، میں کتابوں کا عالم ہوں اور حبیب اللہ کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بڑے قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تیرا اللہ تو بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ مدینہ منورہ کی موت چاہتا ہوں اور شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ دو دعا کر رہے ہیں حضرت عمر کہ اللہ مدینہ منورہ کی موت چاہتا ہوں، نمبر دو شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کی حکومت میں مدینہ منورہ میں کوئی بال پھڑکنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو شہادت کی موت تو ملنا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت کیسے مل سکتی ہے، یہاں تو ایک دم امن و امان ہے، پرفضا ماحول ہے، کون حضرت عمر کو آ کے مار سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا کہ تیرا اللہ بڑا قدردان ہے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک شخص نے حملہ کیا، اسی زخم سے آپ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، شہادت کی موت بھی عطا فرمائی اور مدینہ منورہ کی موت بھی عطا فرمائی۔ قدردان کتنے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ صرف دو دعا قبول نہیں کی، تیسری بھی دعا قبول کی، سرکار کے پڑوس میں جگہ بھی عطا فرمائی، سرکار کے پڑوس میں جگہ بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں عارف باللہ بنائے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں۔ بہت آسان ہے اللہ کو پہچاننا، اس زمانے کا سب سے آسان کام ہے اللہ کا ولی ہونا، اللہ سے دوستی کرنا، دین پر چلنا، شریعت پر چلنا۔ میں نہیں کہتا ہوں، پیارے نبی فرما رہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ دین آسان ہے، اگر کوئی چلنا چاہے تو اس کے لیے دین آسان ہے، اور اگر کوئی چلنا ہی نہ چاہے، اللہ کو بنانا ہی نہ چاہے، اپنی آخرت بنانا ہی نہ چاہے، اپنی اور اپنی فیملی کی آخرت برباد کرنا چاہے، دنیا میں بے چینی کی، پریشانی کی اور بے سکونی کی اور تڑپ تڑپ کے زندگی گزارنا چاہے، اس کے لیے تو دین پر چلنا مشکل ہے۔ لیکن جو دنیا میں سکون چاہتا ہو، اطمینان چاہتا ہو، امن و امان چاہتا ہو، جس رب کا کھاتا ہے اسی رب کی مان کر زندگی گزارنا چاہتا ہو، اس کے لیے تو اللہ کی مان کر کے، اللہ کو مان کر کے، نبی کو مان کر کے، نبی کی مان کر کے، اس کے لیے تو زندگی گزارنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پیارے نبی کے طریقوں کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، ایک بزرگ تھے، ان کی کرانے کی دکان تھی، ہم لوگ شاید کریانہ بولتے نا، ان کی کریانے کی دکان تھی۔ ایک آدمی آیا ان کے پاس، کھوٹا سکہ دیا، حضرت سامان دے دو۔ دیکھا کھوٹا سکہ ہے، رکھ لیا، سامان دے دیا۔ اس نے گاؤں میں شور مچا دیا، یہ چچا تھوڑے پاگل لگ رہے ہیں، بولے کھوٹا سکہ لے رہے اور سامان دے رہے۔ اچھا، گاؤں کے لوگ آنے لگے کھوٹے سکے لے کر۔ کھوٹا سکہ یعنی ہمارے زمانے میں جس کو بینک قبول نہ کرے، حضرت سکہ لے رہے ہیں، سامان دے رہے ہیں، سکے لے رہے ہیں، سامان دے رہے ہیں، بستی والے سب حضرت کو پاگل سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ان کے دماغ کا ایک اسکرو
ڈھیلا ہے بولے سمجھ نہیں آتا، کھوٹے سکے دے لیتے ہیں، سامان دے دیتے ہیں. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ اپنی آخرت بنا رہے، اپنے اللہ کو منا رہے. انتقال کا جب وقت آیا نا تو بستی والوں کی چیخیں نکل گئی. وہ پورا جو ڈھیر تھا نا سکوں کا اس کو اپنے قریب لائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پیارا اللہ، آپ کو تو معلوم ہے کہ جب دنیا میں کھوٹے سکے نہیں چلتے تھے اس میں عثمان لے لیے. عثمان خیر آبادی یہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ جب دنیا میں کھوٹے سکے نہیں چلتے تھے اس وقت تو عثمان لے لیا کرتا تھا. اب جب کہ میں آپ کے دربار میں آ رہا ہوں میرے پاس بھی کھوٹے ہمارے قبول کر، میرے پاس بھی کھوٹے ہمارے قبول کر. ہاں اس وقت بستی والوں کی چیخیں نکل گئی اور پتہ چلا کہ یہ تو اپنی آخرت تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرمائے اس کو عقل معاد کہتے ہیں کہ دنیا کے کام میں بھی آخرت یاد آ جائے. آج ہمارے یہاں الٹا ہے، نماز میں دنیا یاد آ جاتی ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ انسان کو یاد آ جاتا ہے. ان کو دنیا کے کام میں آخرت یاد آ گئی. ایک بزرگ جا رہے ہیں دعا کروانے، کسی نے کہا حضرت آپ نے ہیرے دیکھے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہیرے دیکھے تو نہیں، اور ہیرے دیکھنے میں مجھے انٹرسٹ بھی نہیں. اس نے کہا حضرت میرے جیب میں دیکھ تو لو، یہ ہیرا 20 لاکھ کا، یہ 50 لاکھ کا، یہ 70 لاکھ کا، یہ 80 لاکھ کا، یہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا. حضرت نے کہا اتنے چھوٹے ہیں اور اتنے مہنگے ہیں. اس نے کہا حضرت ایک بات یاد رکھنا، ہیرا ہمیشہ دیکھنے میں چھوٹا ہوگا لیکن قیمت میں بہت موٹا ہوگا. حضرت پورے ہل گئے، اسے کرنٹ لگاؤ. اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آخرت یاد آ گئی. آخرت یاد آ گئی؟ ہیرے بتا رہا ہوں آپ کو. فرمایا آخرت یاد آ گئی کہ اسی طرح جو شخص اخلاص کے ساتھ جو عمل کرے گا اگرچہ وہ دیکھنے میں چھوٹا ہوگا لیکن خدا اس کی قیمت موٹی لگائے گا. کیا لوگ تھے، کیا اللہ تعالیٰ کا عشق تھا اور کیسا اپنے مولا کا تعلق تھا. میرے عزیزو اکروز والو، ایک نیت کرو کہ انشاءاللہ نیک بن جائیں گے. انشاءاللہ ایک نیت کرو کہ انشاءاللہ نیک بن جائیں گے. دیکھو اگر ہم نیک ہو جائیں گے، آپ اس بات کو نارمل نہ لینا، بہت اہم اور پیور بات آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ہم نیک بن جائیں گے نا اللہ کا پورا غیبی نظام ہمارے ساتھ حرکت میں آ جائے گا. کوئی بڑا عہدے والا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ پورا پروٹوکول ہوتا ہے، تو جو آدمی نیک بن جاتا ہے اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ پورا حرکت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیک لوگوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ کس کے ذمہ دار ہیں؟ نیک لوگوں کے. فرمایا نیک بن جاؤ اللہ ذمہ دار ہو جائیں گے. اللہ نیک لوگوں کے متولی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اور جس کے متولی، جس کے ذمہ دار اچھے ہو نا وہ لوگ نو ٹینشن ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ نو ٹینشن. اب جس کے ذمہ دار ہی اللہ ہو وہ کیسا نو ٹینشن ہوگا؟ ایک مثال سے سمجھانا پڑے گا. کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے. ایک بچے نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. قریب میں ایک شخص تھے، انہوں نے کہا بیٹا کب جا رہے ہو؟ 3 دن کے بعد. اچھا آپ کا پاسپورٹ؟ تو کچھ معلوم نہیں ہے مجھے. ویزا لگ گیا ہے؟ پتا نہیں. حج کمیٹی سے جا رہے ہو یا ہندی ویزا جا رہے ہو؟ معلوم نہیں ہے بولے چچا میرے کو. ممبئی سے جا رہے ہو احمد آباد سے؟ وہ بھی نہیں معلوم. ریٹرن کب آؤ گے؟ وہ بھی نہیں معلوم. بیٹا جب تجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو حج پہ کیسے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا چچا جان آپ اتنی سا فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں. الحمدللہ میں حج پہ بھی جاؤں گا، مینا عرفات مزدلفہ بھی جاؤں گا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بھی جاؤں گا اور انشاءاللہ میں ریٹرن بھی آ جاؤں گا. آپ فکر نہ کریں. لیکن بیٹا تجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو جا کیسے رہا ہے؟ اس بچے نے ایک لفظ میں پورا مسئلہ حل کر دیا. اس نے کہا چچا جان فکر نہ کریں،
میں تو اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. کس کے ساتھ جا رہا ہوں؟ میرے ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہو؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، سب میرے ابو کو معلوم. ان سے پوچھو. جس بچے کا باپ ذمہ دار ہو وہ بچہ نو ٹینشن ہو جاتا ہے. تو جس کا ذمہ دار اللہ ہو یار، تو اللہ کس کے ذمہ دار؟ تو نیک لوگوں کے. نیک بن جاؤ. نیک بننے کے لیے حافظ عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، نبی کو مانو، نبی کی مانو. گناہوں سے بہت دور ہو جاؤ کہ مجھے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہوا، خدا کے دربار میں ان کا نامہ اعمال پیش ہوا. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو ایسا نامہ اعمال لے کے آیا کہ پچھلے 40 سال سے اس میں تیرا ایک بھی گناہ نہیں لکھا ہوا. ایسے بھی لوگ دنیا سے گزر گئے، اپنے اللہ کو منا کر کے چلے گئے. یہی فرما رہے اللہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے. اگر ہم نیک ہو جائیں گے اللہ ہمارے ذمہ دار ہو جائیں گے. اور اگر ہم نیک بن گئے تو اور کیا ملے گا؟ پوری دنیا کے نمازیوں کی دعائیں ملے گی. پوری دنیا میں ایک بھی سیکنڈ ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہے. کیسے دعا ملے گی؟ ابھی ہم نے نماز پڑھی نا، تو ہماری نیت تھی یا نہیں تھی؟ جتنے دنیا میں نیک لوگ ہیں ہم نے سب کو دعا دی. عشاء کی نماز میں بھی دعا دی. جس نے سنت پڑھی، وتر پڑھی، انہوں نے بھی دعا دی. کیا دعا دی؟ ذرا غور کرنا، باریک بات بتا رہا ہوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو. سلامتی کی دعا دی. پوری دنیا کے نمازی جن کو سلامتی کی دعا دے وہ سلامت اور خوشحال نہ رہے تو کون رہے؟ صرف نیک بننا ہے. من کان للہ کان اللہ لا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. پھر چاہے وہ گانے والا جنید جمشید ہو. ایک جنید توبہ کرتا ہے اور اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ جنید کے بھی ہو جاتے ہیں. میرے آگرود کے نوجوانوں عزیزوں، اگر ہم توبہ کریں گے ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے بھی ہو جائیں گے. کیا توبہ کی جنید جمشید رحمۃ اللہ. اللہ اکبر. میرا تو دل ہل جاتا ہے کہ کہاں سے وہ آئے، کہاں سے اللہ نے انہیں اٹھایا اور کس گلوبل کی دنیا میں تھے. انٹرویو لینے والا پریشان ہے کہ جو ہے عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ تو ہے. تو کیا سب کچھ ہے؟ ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے وہ سب میرے قدم ہو گئے. پھر داڑھی رکھ لی، کرتا پائجامہ پہن لیا، ازار ٹخنوں سے اوپر کر لی، ٹوپی پہن لی. کیا مطلب ہے جنید؟ کیوں تو باقی؟ جنید کے پاس سب کچھ تھا، سکون نہیں تھا. اور یاد رکھنا، دین زندگی میں نہ ہو پھر جو مرضی ہو وہ سکون نہیں ملے گا. اے سی سے چمڑی کو ٹھنڈک ملے گی، دل کو نہیں. پیسے سے ہر چیز نہیں ہو جاتی. پیسے سے انسان نرم نرم بستر خرید سکتا ہے، میٹھی نیند خرید سکتا ہے، دوائی خرید سکتا ہے، شفا خرید سکتا ہے، چشمہ خرید سکتا ہے، بینائی خرید سکتا ہے. پیسے سے انسان کسی کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، کسی کی دل کی محبت خرید سکتا ہے. پیسے سے ہر کام نہیں ہوتا. پیسے سے انسان اے سی تو خرید سکتا ہے، دل کا سکون خرید سکتا ہے.
پیسے سے انسان قرآن شریف تو لے سکتا ہے، کیا حافظ قرآن بن سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہسپتال میں دنیا بھر کے کھانے وہ کھا سکتے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، پیسہ ہے اس کے باوجود کھانا نہیں کھا سکتے، پیسہ ہے اس کے باوجود لیکوڈ پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ میرا عزیزوں، سکون بہت بڑی نعمت ہے۔ جنید جمشید یہی کہہ رہے ہیں، جنید کے پاس سب کچھ تھا، جنید کے پاس سکون نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، اللہ کی طرف آئے ہیں، توبہ کی ہے۔ ایک ملک میں مشہور تھے جب تک توبہ نہ کی تھی، توبہ کی، اللہ نے جنید جمشید کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ جب تک توبہ نہ کی تھی، گانے گاتے تھے، ایک ملک میں مشہور تھے، توبہ کی ہے، اللہ نے ان سے نظمیں پڑھوائی ہے اور اللہ نے ان کو پوری دنیا میں مشہور کیا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑی قربانیاں دی ہے، اللہ کی طرف آئے، اللہ کو منایا، اللہ کو راضی کیا، در در گھر گھر جا کر اللہ کے راستے کی محنت۔ جنید کبھی 3 دن میں، کبھی چلے میں، کبھی 4 مہینے میں، کبھی بیرون میں، کبھی اندرون میں، جنید کبھی کسی جماعت کی نصرت میں، اللہ اکبر، عجیب و غریب قربانی، کبھی اس ملک میں جماعت میں ہے، کبھی اس ملک میں جماعت میں ہے۔ کیا بات ہے، سمجھ میں آ گیا ایک ہی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کو اللہ کے دین کے خاطر گزار دو، اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزار دو۔ ارے ساری پریشانیوں کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ امت کا حال بے حال ہے، امت پریشان حال ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کلمہ معلوم نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو نہیں جانتے۔ میرے عزیزوں، ہمارے یہاں تو دینداری والا ماحول ہے، اللہ والوں کی ہمارے یہاں عمل ہوتی ہے، علماء کرام ہمارے یہاں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جن دنوں ہم سال کی جماعت میں تھے، کرناٹک کے علاقے میں ہماری جماعت چل رہی تھی، تو ذمہ داروں کی ایک جماعت چل رہی تھی، ایک شخص نے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا، تو اس نے کہا گاندھی جی۔ اب بتاؤ، جس کو نبی کا نام پتہ نہ ہو، جو نبی کو نہ جانتا ہو، جو مسلمان، وہ نبی پر درود کیا پڑھے گا، وہ نبی کے طریقوں پر کیا چلے گا؟ میں خود میوات کے ایک چچا کو لے کے چل رہا تھا، 70 سال کی عمر تھی، 5 بچے تھے، مسلمان تھے۔ میں نے کہا چچا غسل کے فرائض کیا؟ بیٹا مجھے نہیں، بیٹا مجھے نہیں۔ گزشتہ سال ہم چلا لگا رہے تھے کچھ بھوج میں، تو وہاں ایک جگہ ہے چالو، ہم وہاں گش میں گئے، میں گش میں نکلا تو ایک بڑی عمر کے چچا سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ہم بڑے لوگ ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے ہم فلاں بزرگ کے خاندان کے ہیں۔ میں نے ان کا بڑا ادب کیا، جب بات نکلی تو کلیمے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو مجھے پڑھتے نہیں آتا، یہ لا الہ، یہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ یہ پڑھتے نہیں آتا۔ میں نے کہا نماز؟ بیٹا ہم نماز سے بھی بہت دور ہے۔ میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا جھوپڑی میں، یہ سب اللہ والوں کے اولاد ہیں، یہ سب بہت بڑے بزرگ تھے۔ میرے عزیزوں، اسی پہ یہ لوگ خوش تھے، نہ کلمہ کا معلوم، نہ نماز کا معلوم، مسجد سے دور، اللہ کے گھر سے دور، دین کی محنت سے دور۔ میں نے تو وہیں پر ان کو کہا یار ایک کام کرو، یہاں چھوٹی سی چٹائی بچھا دو، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کریں گے۔ بڑی مشکل سے میرا آدھا گھنٹہ گزرا ان کو کلمہ صحیح کراتے کرتے۔ یہ تو انسان جب ایسے پہاڑی علاقوں میں جائے اور وہاں جا کر امت کا حال دیکھے، تب پتا چلے گا کہ امت میں گھسنا کتنا ضروری ہے، امت میں جانا کتنا ضروری ہے، امت کے لیے تڑپنا کتنا ضروری ہے۔ ایسے ہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تڑپتے تھے میوات کی سرزمین پر، جب سب لوگ رات کو میٹھی نیند سوتے تھے، اس وقت حضرت کہتے تھے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، سہارنپور کے بہت بڑے استاد رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پیارے اللہ، کسی کی شب تو سو کے کٹے، کسی کی رو کے کٹے، مگر الیاس کی نہ تو سو کے کٹے نہ رو کے کٹے۔ سوؤں تو کیسے سوؤں، روؤں تو کس پر روؤں؟ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جہنم کی طرف چلا۔ یہ درد تھا، اپنے گھر میں آئے، تڑپ رہے ہیں، کراہ رہے ہیں، اندر سے آہیں بھر رہے ہیں۔ بیوی نے کہا حضرت جی کوئی تکلیف ہو رہی، کوئی درد ہو رہا ہے کیا؟ ہاں میری بیوی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کرے یہ درد تجھے بھی ہو جاوے تو آج سے امت کے غم میں رونے والے لوگ ہو جاوے۔ اب بیوی کو سمجھ میں آیا کہ ان کو امت کا غم ستا ہے۔ ایک بزرگ مدینہ منورہ میں یہ شعر پڑھتے تھے، فکر نبی جس کے سینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں ہے، وہ تو مدینے میں نہ ہو کر بھی
مدینے میں، اور فکر نبی جس کے سینے میں لگی ہے، وہ تو مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں لگی ہے، وہ تو مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں لگی ہے۔ میرا عزیز امت ماننے کے لیے تیار ہے، امت اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے گجرات کی تو جماعتیں جاتی ہے، چلے کی 3 دن کی، وہ پوری بستیوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ جماعت جا کے محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، گزشتہ سال ہماری جماعت کچھ پوچھ گئی تھی، وہاں ایک علاقے میں ہم گئے، جب جماعت ریٹرن آئی، میرا بیان کے لیے وہاں جانا ہوا، مجھے کہا مولانا آپ کو تو نہیں معلوم آپ کی جماعت یہاں سے گئی ہے، اس کے بعد 30 عورتوں نے برقع پہنا ہے، 30 عورتوں نے برقع پہنا ہے۔ مجھے کہا مولانا آپ کو نہیں معلوم آپ کی جماعت جب یہاں سے گئی ہے، اس کے بعد جماعت جب تھی نا، اس وقت ایک آدمی کفنی پائجامہ بیچنے والا آیا تھا، بچوں کے بڑوں کے، تو وہ خالی ہاتھ یہاں سے گیا، سب لوگوں نے بچوں کے بڑوں کے کفنی پائجامے لے لیے، سب کو اسلامی لباس پسند آ گیا، اسلامی کلچر پسند آ گیا۔ مجھے صبح جس گھر میں ناشتے کی دعوت تھی، تو مجھے تو نہیں معلوم، مجھے کہا ان کی ماں آپ کو بہت دعا دیتی ہے۔ میں نے کہا کیا دعا دیتی ہے؟ وہ یوں کہتی ہے میرا بچہ مسجد سے بہت دور تھا، شراب میں اور ہمیشہ جوئے میں رہتا تھا، پتے کھیلتا تھا اور بہت غلط اس کی زندگی تھی۔ آج کا وہ دن ہے کہ میرا بچہ فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے۔ ایک شخص مجھے ملے اور مجھے کہا مولانا آپ کو پتا ہے آپ لوگوں نے ہمیں کہاں سے اٹھایا ہے؟ میں جھگڑا چلاتا تھا، میں نامحرموں کے ساتھ میرے تعلقات تھے۔ آج کا وہ دن ہے کہ 8 کے 10 مہینے ہوئے ہیں، میری ایک بھی تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ مولانا اس کے بعد میں چلا لگا کے آیا، اب روزانہ میں 15,000 مرتبہ ذکر کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا ذکر؟ چونکہ وہ بیٹھ بھی میرے سے تھا اس لیے وہ مجھ سے شیئر کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ذکر کرتے ہو؟ کہا میں 5,000 مرتبہ اللہ پڑھتا ہوں، 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، 5,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں نے کہا اور کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا جب تک رات میں جھینی ملاقات نہیں کر لیتا اس وقت تک میں سوتا نہیں ہوں۔ ارے وہ آدمی جس کو دیکھ کے کبھی یہ گمان نہیں باندھا جا سکتا تھا کہ ایسا یوٹن لے گا، ایسا اللہ کی طرف آئے گا، میرے عزیزوں ہم تو پورا حیرت میں رہ گئے۔ اور اس وقت دل میں افسوس ہوا کہ ثابت یہ تو ایک چیزا لگا، ورنہ امت میں کیسے ہیرے پڑے ہوئے ہیں، کیسے ہیرے چھپے ہوئے ہیں، کیسی لوگوں میں صلاحیت ہے۔ ارے صلاحیت والے جائے تو صحیح، ان کے پاس جانکار لوگ جائے تو صحیح، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے تو صحیح، 40 دن اللہ کے گھر میں سوئے تو صحیح، ذرا 40 دن رات میں تہجد میں خدا کے سامنے رو کے دیکھے تو صحیح، 40 اشراق، 40 چاش، 40 اوابین، ارے 4 گھنٹے تک تعلیم اور ہر نماز کے بعد ایمان کا مذاکرہ۔ مولانا ہر نماز کے بعد ایمان کا مذاکرہ؟ ہاں درخت کی جڑ کو پانی پلایا جاتا ہے، پھل کو پانی نہیں پلایا جاتا، جڑ کو پانی پلاتے ہیں، درخت ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ایمان کا مذاکرہ کرو، ایمان کا مذاکرہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا گھر میں دینداری آئے گی، انہی کے بچے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، یہی لوگ حج کرنے والے بنیں گے، یہی لوگ زکات دینے والے بنیں گے۔ میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیک وقت ہم کسی اللہ کے ولی سے بیعت بھی ہو اور بیک وقت ہم اللہ کے راستے میں وقت بھی لگا رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامن ورکا اللہ اکبر، کچھ وقت پہلے حضرت مولانا عقیل صاحب کے پاس گئے، سہارنپور والے، حضرت شیخ کے داماد۔ کیا کہا جا کے؟ حضرت پوری زندگی اللہ والوں کی رہبری میں گزاری ہے، اب میری آخری زندگی ہے، حضرت بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے بیعت فرما لیں، میں آخری عمر بھی بغیر کسی اللہ کے ولی کے رہبری کے بغیر گزرنا نہیں چاہتا۔ اتنا عظیم دائی اور اپنی اصلاح کی ایسی فکر، یہ مطلوب ہے۔ اللہ والے سے بھی جڑے ہوئے ہو اور اللہ کے راستے میں وقت بھی لگا رہے ہو اور راتوں کو ضربیں بھی لگ رہی ہو تاکہ فضائل کشف ہو اور مجمع توبہ کر رہا ہو، درمیانی بات ہو اور مجمع خدا کے عشق میں مچل رہا ہو۔
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز بدل رکھتی ہے. یہ مطلب اکرود والوں ایسا کچھ کرو، اللہ والوں سے بھی جڑ جاؤ، ضربے بھی لگاؤ. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. کیا نقصان ہوا؟ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. میں تو آ کر بہت خوش ہوں، یہاں کے لوگ اچھے لگے، ان کے اخلاق اچھے لگے. ایک بزرگ سے ابھی ملاقات بھی ہوئی، یہاں علماء کرام بھی بہت موجود ہے، اور جگہوں کے مقابلے میں نماز کا ماحول بھی اچھا ہے. دل خوش ہوا، دل چاہتا ہے کہ کچھ یہ گاؤں نانند پیڑا کی طرح ہو جائے، نانند پیڑا کی طرح. فجر کی نماز کے بعد مسجد اور جماعت بیٹھتی ہے، تھوڑی دیر میں سب کو حلقوں میں بٹھا دیتے ہیں. 100 لوگ مسجد اور جماعت میں بیٹھتے ہیں، کیسے مشورہ کریں گے؟ تو چاروں کو 4 کونے میں بٹھا دیتے ہیں. 130 سے 140 حافظ آ گئے. جس گھر میں چلے جاؤ آپ حافظ، کون تو عالم، کون تو مفتی صاحب. وہاں کی پٹری پہ چلے جاؤ، آپ کہاں کے حافظ ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ نانند پیڑا. جس گھر میں مجھے دعوت تھی، میں گیا، میں نے پوچھا چچا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ بولا 8. کیا کرتے ہیں؟ 6 حافظ قرآن ہے، 7ویں کے 22 پارے ہو گئے اور 8ویں کا 4تھا پارا ہو گیا. سب کو پڑھا رہے ہیں، سب کو پڑھ رہے ہیں، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. ایک کو نہیں جانا ہے، 2 کو نہیں جانا ہے، سب کو جانا ہے. سب کو دیندار بنانا ہے، سب کے سینے میں قرآن آ جائے. یہ باپ کی تمنا ہے، یہ باپ کی چاہت ہے. یاد رکھنا، ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہوگا نا، بیٹا یا بیٹی، تو ہمیں تاج ملے گا. پوتا حافظ ہوگا تو نہیں ملے گا، بھتیجا حافظ ہوگا تو نہیں ملے گا. ایک آدمی خود حافظ قرآن ہے، ذرا غور سے سنو، لیکن اس نے اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا، خود حافظ ہے، اس کا بیٹا حافظ نہیں ہے. فرمایا اس حافظ قرآن کو بھی تاج نہیں ملے گا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ حافظ قرآن جو بنا ہے اس کے ابا حافظ ہے یا نہیں، ان کو تاج ملے گا. لیکن ایک حافظ قرآن کا بیٹا حافظ نہیں ہے تو اس کو بھی تاج نہیں ملے گا، چاہے وہ خود حافظ قرآن. لیکن جو تاج حافظ قرآن کے والدین کو ملنے والا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. بہت عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کی چاہت تھی کہ میرا بیٹا اورنگزیب حافظ ہو جائے تاکہ جنت میں میری تاج پہنوں. اکثر ماں باپ اب تو بچوں کے دنیا کے حد تک ہی سوچتے ہیں. 50-60 سال پھر چاہے نا بچے کو قبر میں تکلیف ہوتی ہو، سزا ملتی ہو، چاہے بچہ پکڑ میں آ جاتا ہو، اس کی ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. یہ 50-60 سال میرے بچے کو بالکل تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ماں باپ کی فکر. شادی ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل ہو جائے، پروفیسر ہو جائے، فورن چلا جائے، پیسوں کا ڈھیر لگ جائے، اس کی بیوی خوبصورت ہو، پیسے کی ریل پیر ہو، اور میرے بچے کا بڑا اونچا مقام ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. اس کی ہر ماں باپ کو فکر ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم.
لیکن میرے بچے کی روح اچھی طرح نکلے، نرمی سے نکلے، موت کے وقت کلمہ پڑھ رہا ہو اور قبر میں رکھا جائے تو اللہ اس سے خوش ہو جائے، فوراً قبر تحت نگاہ وسیع ہو جائے اور میرے بچوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جائے اور اس وقت وہ اللہ سے کہے کہ باری تعالیٰ یہ سب میرے باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، میرا باپ چاہو اس کو معاف کر، اس کی کوئی فکر نہیں، چاہے ہمیشہ کے لیے بچہ ہلاک ہو رہا ہو، دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نادانی کی بات۔ ارے دنیا تو جو اس کے مقدر میں لکھی ہے ہر حال میں ملے گی۔ ایک بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہو ہم 5 لاکھ دے دیتے ہیں یار، تو جس کے سینے میں پورا قرآن ہو، اللہ ہی اللہ ہو، کیا مقام ہوگا اس کا خدا کے دربار؟ جس کے سینے میں اللہ ہی اللہ ہو، پورا قرآن ہو، قرآن اس کو نیچے گرانے کے لیے دیا ہے اللہ، اوپر اٹھانے کے لیے۔ ہاں وہ کوئی غلطی کرے اس کو وقتی سزا دے، وہ مالک ہے، اس کا حق ہے، لیکن ہم اس کو کوئی اور نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ حافظ اللہ نے دیا ہے نا قرآن اس کے سینے میں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حافظ ہوئے، دادا کو کہ دادا کو حافظ ہو گیا، دادا میں حافظ ہو گیا۔ دادا نے کہا میرے کو تھوڑی تاج پہنائے گا، تیرے باپ کو تاج پہنائے گا۔ آ کے اتنا ہی کہا کہ دادا نے یہ کہا، وقت کے بادشاہ تھے ہندوستان، دل پر چوٹ لگی، حافظ بننا شروع کیا، اللہ کی شان حافظ ہو گئے۔ اپنے ابا کے پاس گئے، ابا جی، ابا حضور آپ کی چاہت تھی نا، اورنگزیب بھی حافظ ہو گیا۔ کہا واہ واہ، خوش ہوئے تھے، پوتے کے حافظ ہونے پر بھی خوش ہوئے تھے، لیکن ایک بات سمجھانا چاہ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے ہمارے سورت میں مسجد علی کے پاس، ہمارے یہاں سورت میں ایسا ہوا کہ ایک لڑکی 12 سال کی عمر میں حافظہ ہوا، قرآن حفظ کیا، اس کی نانی کے دل میں آیا کہ یار قرآن تو جو بھی یاد کرے اس کے لیے آسان ہے، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، قرآن شریف جس عمر میں بھی یاد کرے وہ قرآن آسان ہے، جو یاد کرنا چاہے اس کے لیے۔ آپ گجرات متر کا اور اخبار کا ایک صفحہ آپ یاد کر کے نہیں بتا سکتے، حالانکہ ہم سمجھ سکتے پھر بھی یاد نہیں ہوگا، اور قرآن کے 848 صفحے یاد ہو جاتے ہیں، حالانکہ سمجھنے نہیں ہے عربی پھر بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جو بھی قرآن یاد کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے۔ اس کی نانی کے دل میں بات آئی کہ یار میری نواسی حافظہ ہوئی ہے تو میں بھی ہو سکتی ہوں، تو نانی نے حفظ کرنا شروع کیا، 3 سال لگے نانی حافظہ ہو گئی۔ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب نے مسجد علی کے پاس ان کی دعا کروائی، اب بیٹی بھی حافظ ہو گئی، نانی بھی حافظہ ہو گئی، تو ماں کے دل میں آیا کہ یار میری تو بیٹی بھی حافظ اور میری تو ماں بھی حافظ، تو میں بھی ہو سکتی ہوں۔ تو اس کی ماں نے حفظ کرنا شروع کیا، الحمدللہ اس کی ماں بھی حافظہ ہو گئی، اور لاک ڈاؤن میں لوگوں کی دعوت کھا کے آیا۔ اس لاک ڈاؤن ایسے بھی لوگ اللہ کے قرآن کے سامنے ہم ہر وقت بچے، جیسے ماں باپ کے سامنے ہر وقت ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا ہو سکتا ہے، تو کہا نہیں، فرمایا جس طرح ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح اللہ کے قرآن کے سامنے بھی کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تمہارے ماں باپ موجود ہو تو ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو، ان کے سامنے ادب سے پیش آؤ، کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کرو۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ فرمایا عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ ایک شخص کی ماں کا انتقال ہوا، وہ کہنے لگے اگر تمہاری ماں موجود ہو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص کے ابو کا انتقال ہوا، وہ کہنے لگے اگر تمہارے ابو تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس
چکے ہیں، جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو، وہ ان کو ایثار ثواب کرے، ان کی قربانیوں کو، اور ماں نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا اور گندگیوں کو صاف کیا تھا، جب ہم گندگی میں لت پت ہوتے تھے، کوئی ہمیں ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی بدبو سے ہمارے قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا، اس وقت ہماری مائی تو تھی جو ہمیں گندگی میں اٹھا لیتی تھی، ہمیں نہلاتی تھی، غسل کراتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، پاؤڈر لگاتی تھی، سینے سے لگا لیتی تھی۔ تو میرے عزیزو، اس ماں باپ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ عجیب حال ہے، جس کے ماں باپ چلے گئے وہ روتے ہیں، اور جس کے ماں باپ موجود ہیں وہ سامنے بولتے بولتے تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم۔ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، کچھ لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں برس رہی ہے، بہت ساری بہت ہے، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان، آپ دعا کر دیں اللہ سے، چلو جنگل میں چلتے ہیں، دعا کریں گے۔ واقعی کا خلاصہ سنا، ایک بڑے طبقے کو لے کر جنگل میں گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اس زمانے میں کار بائک تو تھی نہیں، پیٹرول وغیرہ تو تھا نہیں، اونٹ گھوڑے کھچر ان کی سواری ہوتی تھی۔ تو میرا عزیزو، سواری ہوتی تھی تو آسمان سے پانی برسے تو زمین سے غلہ ہوں گے، اب زمین سے غلہ ہوں گے تو سواری کو کھانا ملے تو سواری بھی مضبوط رہے۔ اب آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے، زمین سے غلہ ہی نہیں اگ رہا ہے، عجیب ماحول، لوگ پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جن سے ہم بہت ناراض، اچھا، وہ 40 سال سے گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، گناہ گناہ گناہ۔ کچھ لوگ ہوتے گناہ کرتے نیکی کرتے، گناہ کرتے نیکی کرتے، موسیٰ وہ تو 40 سال سے گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، اس سے ہم ناراض ہیں۔ اعلان کر دیں کہ وہ مجمع سے نکلے، وہ نکلے گا، میں پانی برساؤں گا۔ کتنا بڑا گنہ گار ہو، اس کی موجودگی میں اللہ پانی برسانا نہیں چاہتا، کیسا ناراض کیا ہوگا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ دیکھو پکی بات ہے، کوئی ہے تو صحیح سے۔ اللہ نے فرمایا وہ نکل جائے، کوئی نکلنے کو تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی، اس کی وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے، وہ نکلتا نہیں۔ جو تھا نا، اس کو تو پتا تھا کہ میں گنہگار ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کتنا گنہگار ہے، اس لیے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا، متقی مت سمجھنا۔ واللہ علیم بالمتقین، تیرا اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، تو مت کہنا میں متقی ہوں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تو اللہ جانتا ہے کون متقی ہے، اور اس کے ولی بھی وہی ہے، تقوی والے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ حافظ ہو، عالم ہو، اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہو، کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، شیخ الحدیث ہو، بڑی عمر کا ہو، چھوٹی عمر کا ہو، کوئی قید نہیں۔ صاف بات کہ اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ 50-100 بزرگوں نے خلافت دی ہو، تنہائی پاک نہیں ہے، وہ ولایت خاصہ نہیں ملے گی۔ ایک بزرگ نے بھی خلافت نہیں لی ہے، تنہائی پاک ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، میرا عزیزو، میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ، کوئی مخلوق کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، جو تھا نا وہ دل میں نادم ہو گیا، اللہ سے کہنے لگا اللہ میں نکلوں گا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، بے شک میں نے تجھے ناراض کیا ہے، میرے سے غلطی ہوئی، دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ کی شان
وہ نکلا تو نہیں، آسمان سے پانی برسا موسلادھار، جیسے ہی پانی برسا تو لوگ اپنی اپنی جگہوں کی طرف، اپنے اپنے کھیت کی طرف، اپنے اپنے مکانات کی طرف جانے لگے، کیونکہ لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، کہنے لگے اللہ پاک آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایک آدمی نکلے گا پھر آپ آسمان سے پانی برسائیں گے، یہ تو کوئی نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ سمجھ نہیں آتا اللہ کیا ماجرا ہے۔ اب موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی نا جی، اسی کی وجہ سے برسا دی، جس کی وجہ سے روکی تھی۔ اللہ کو 40 سال والا بولے گا تو بولے ہاں اسی کی وجہ سے برسائی، بولے ہاں روکی بھی تھی اسی کے لیے اور ابھی برسائی بھی اسی کے لیے، کیا بات ہے۔ موسیٰ جب تو نے اعلان کیا نا تو اس نے دل میں مجھ سے سنا کر مجھے سوری کہہ دیا، اس نے کہ معاف کر دیتا، میری غلطی ہو گئی۔ اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک اللہ کتنے غفور رحیم، کہا اللہ مجھے بتا تو دیجیے وہ کون بندہ ہے۔ کیا کہا پتہ ہے اے موسیٰ، وہ 40 سال سے بولا کرتا تھا جب تو کسی کو نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا، اب کسی کو بتا دوں گا۔ ہم ایسے غریب رب کو چھوڑ دیتا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ کی قبر کھودنے والا کہہ رہا تھا کہ میں جنید کی قبر کھودتا تھا تو قبر سے خوشبو ایسے ہی آتی، گانا گاتے گاتے مر جاتے ہیں، گھیروں والے لباس میں مر جاتے ہیں، داڑھی رکھے بغیر مر جاتے ہیں، جب خوشبو آتی تو اللہ کے دربار سے پیٹ پھیر کے جاتا ہے، اللہ اس کو کہتے فائن تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کون اچھا لگا اللہ کے علاوہ، کہاں تجھے سکون لگا۔ میرے عزیزو آخر رمضان کی آمد آمد ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہے، رمضان کے روزے ضرور رکھنا، یہ نہ کہنا کہ گرمی کے روزے ہیں۔ میرے عزیزو ثواب بھی بڑا لمبا ہے، یہاں کی پیاس سے بچو گے تو یہاں کی پیاس برداشت کرو گے اللہ قیامت کی پیاس سے بچائے گا، یہاں کی بھوک برداشت کرو گے اللہ قیامت کی بھوک سے بچائے گا۔ ارے مولانا روزے پہ کیا ملے گا، میں قربان جاؤں، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلا، روزے پہ تو اللہ ہی مل جائے گا۔ روزے سے کیا ملتا ہے، کہ روزے سے تو تقویٰ ملتا ہے۔ 2:30 بجے کا وقت ہے، باپ بازار سے آیا، پسینے میں شراب ہو رہے، بیٹا ٹھنڈا پانی لے کے آیا، کیا ہوا پر آپ پسینے میں آپ لکڑے کاٹ کر آیا، پانی پی لیجیے، کیا روزہ ہے میرا، بہت تھکے ہوئے، کون دیکھتا ہے، بیٹا ابھی تیرے ابو مسجد میں گئے تھے نا تو میں کلی کر رہا تھا، اس وقت پانی پینے تھا تو کون دیکھتا، لیکن میں نے ایک قطرہ اندر نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا میرا اللہ تھی۔ یہ روزے سے سکھائے، یہ پوری زندگی کے لیے کہ ہم پورا سال اس بات کو یاد رکھیں اللہ دیکھتا ہے۔ تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کریں، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتے ہو۔ 40 سجدے اور اللہ کا قرب ہر سجدے پہ بہت بڑا ثواب ہے۔ تراویح کے ایک سجدے پر، تراویح کو معمولی نہ سمجھے، یہ بڑی قیمتی نماز ہے۔ یہی جب عید کا دن آئے گا نا، عید کے 3-4 دن ہو جائیں گے نا، پھر رمضان بہت یاد آئے گا، لیکن یاد رکھنا گزرا ہوا رمضان واپس نہیں۔ رمضان ہر بار نہیں ملتا، اللہ سے دعا کرے ابھی سے، باری تعالیٰ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، افطاری کے وقت اور سحری کے وقت دعا کا اہتمام کرے۔ میں ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، 15 منٹ پہلے، اور گھر کے شوہر کو بھی کہہ دیں کہ 15 منٹ پہلے آپ سب دسترخوان پہ رکھ دیجیے، تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا کھا لیں گے، لیکن یہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزو 2-3 دن تھوڑا سا ہارڈ لگے گا، مشکل لگے گا، آپ کچن کا دروازہ سمجھا پٹا کے بند کروا دینا، چاہے پہلے 2 دن پانی اور کھجور سے افطاری کرنی پڑے، چونکہ ہمارے یہاں ایک ماحول ہو گیا ہے، جب تک اذان نہیں ہوتی وہاں تک مستورات آتی نہیں ہے دسترخوان پہ۔ آپ ایک تھوڑا سا اپنے گھر کا ماحول بنانا، پہلے ہی سمجھا دینا کہ 15 منٹ پہلے کچن بند، مستورات کہے گی یار تھوڑے سے سموسے بن لے، اس کو بتانا آج قربانی مغرب کے بعد کھائیں گے، لیکن آج صرف پانی اور کھجور۔ آپ 2 دن ایسی محنت کرو گے، انشاءاللہ پورا مہینہ 15 منٹ پہلے افطاری کا دسترخوان سج جائے گا، اور ایک کمرے میں بیڈ روم میں
سب کے مسلے بچھے ہوئے ہو، لائٹ بند ہو اور ہر شوہر رو رہا ہو اللہ کے سامنے، بیوی اپنے اعتبار سے اللہ کے سامنے رو رہی ہو، بچے اپنے اعتبار سے رو رہے ہو، عجیب ماحول بنا ہوا ہو، مانتے آوے تو بھی نہ مانتے آوے تو بھی اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہاتھ پھیلا دیں، دامن پھیلا دیں، خوب جم کے مانگے، رمضان اللہ کے عاشق کو جیسا گزارے۔ میں انشاءاللہ حافظ عبداللہ صاحب میری ایک جب چینل وہ رمضان میں آن لائن مجلس ہوتی ہے، افطاری کے وقت 15 منٹ دعا ہوتی ہے، سحری کے وقت 15 منٹ دعا ہوتی ہے، رات میں آدھا گھنٹہ مجلس ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ فری ہو تو اپنے گھر میں کوئی اسپیکر وغیرہ ہو، مائک وغیرہ، اس سے جوڑ دو، پورا گھر شریک ہو، اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں۔ میں انشاءاللہ اپنی لنک بھیجوں گا، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹوں کو بند کر دیجیے، اندر باہر کی مختصر وقت میں ذکر کر کے دعا کریں گے، ذکر کی مجلس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھو یہ عمل کا وقت آ گیا ہے، اللہ کو بنانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے دوستی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج تک کی زندگی میں ہماری بھی گناہوں میں گزری ہے، مسلط میں گزری ہے، بہت گناہ کی ہے، پتہ نہیں بہت سے لوگوں سے دل لگایا، یاد رکھتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یا نبی نے فرمایا المرء مع من احب، صحابہ یہ سن کے بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں تو نبی سے محبت ہے، ہمارا تو حشر نبی کے ساتھ ہوگا۔ پتہ نہیں ہمارے بہت سے نوجوان، کسی کو کرکٹر سے محبت ہوتی ہے، یاد رکھنا حشر کرکٹر کے ساتھ ہوگا، کسی کو ہیرو سے محبت ہوتی ہے، یاد رکھنا حشر ہیرو کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ حشر ہوگا، اگر نبی سے سچی محبت ہوگی تو نبی کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہ دل کو صاف کرو، نیک بن جاؤ۔ ہم گناہ کر کے اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتے ہیں۔ میرا عزیز تو گناہ میٹھی کھجلی کی طرح ہے، میٹھی کھجلی آتی ہے نا، کھجالو تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح گناہ کرنے سے کوئی سکون نہیں ملتا ہے۔ گناہ کے راستے میں تو دکھ ہی دکھ ہے اور نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے۔ آج تک جو ہوا سو ہوا، اللہ سے کہنے سوری، آپ نے تو وہ گنہگار کو معاف کیا، کیفر کو معاف کیا، سو قتل کرنے والے کو معاف کیا، آج ایک اور مجرم بھی آپ کے شاہی دربار میں آ چکا ہے معافی مانگنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے۔ آپ مجھ سے بھی صلح کر لیجیے، آپ یقین مانیں صادق کی بات لکھ کر رکھ دیں، اللہ کو بڑا کریم پاؤ گے۔ آپ کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکا لیں، اپنے دل سے اللہ سے باتیں کریں، اپنے آپ سے کہیں کیا کرنا ہے، کسی طرح غفلت میں زندگی گزار کے مر جانا ہے آخرت کو برباد کر کے، یا کچھ کرنا نہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ کے مر جانا ہے، یا حقیقت میں بہت کچھ کر کے سچے دل سے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ کے اللہ کے ولیوں کی صف میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اخلاص کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بہت کچھ کر کے سچے دل سے یوں سمجھنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کو بندی رکھیں، گردن کو جھکائے رکھیں،
کبھی ہمیں اللہ پڑھنا ہے اس تصور سے کہ میں جب اللہ پڑھتا ہوں تو میرا دل میرے بدن کا ایک ایک حصہ میرے بدن کا رواں کہتا ہے اللہ. صرف میرا ہونٹ نہیں، صرف میری زبان نہیں، میرا دل میرے بدن کا ایک ایک حصہ، یہ مسجد کے در و دیوار ہر طرف سے اللہ کی آواز آ رہی ہے. آج تک کھانے پینوں کا مزہ چکھا، ذرا اللہ کے نام کا بھی مزہ چکھا. اپنے دل کو صاف رکھیں. آزو بازو میں کون بیٹھا ہے بھول جاؤ، یہ لوگ ہماری قبر میں آنے والے نہیں ہیں. اس وقت کو یاد کرو جس وقت مجھے اور آپ کو قبر میں اتارا جاتا ہوگا. اور میرا دل و ذکر تو آج تک بہت کیا. بڑے خوش نصیب لوگ حضرات جو کبھی کبھار رو کر اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. رونا آ جائے تو سہے نصیب. میں 5-6 دفعہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ بھی شروع کر رہے ہو، لیکن دل کی حاضری سے پڑھا. اللہ 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 اللہ. آواز سے پڑھیں، اپنی طرف بتائیں اللہ کو. اللہ آپ کو دینے کے لیے آئے. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، قیمتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، کومنٹ بھی سنتے سنتے نہیں شرماتے، گھر کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے کرتے نہیں شرماتے، فورن زور زور سے باتیں کرتے نہیں شرماتے. تو ہم اللہ کرتے ہوئے کیوں شرمائے؟ اپنے مالک کا نام دے رہے یار، جس نے پیدا کیا ہے، جس کے پاس جانا ہے. آسمان کس کا ہے، زمین کس کی ہے، سمندروں کا پہاڑوں کا نظام جس نے چلایا ہے، ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں جس نے بنایا ہے. اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جان دے دی میں نے ان کے نام پر. عشق نے سوچا نہ کچھ انجام. ہر دم اللہ کر دور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر. ایک ہی تو زندگی ہے، دوبارہ تھوڑی مل ایک ہی جوانی ہے. دوست لوگ کی تیاشی کرو، نانا نہ ایک ہی جوانی اللہ پہ فدا کرو. قرآن پاک کہیے دل سے اللہ پہ یاد کیجیے، اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. زبان سے نہیں، دل سے. زبان کو تالو سے لگا. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو دل سے یاد. دل کہہ رہا ہے اللہ. صحابہ نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. یاد رکھنا، جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اللہ اس سے رونے کی توفیق چھین لیتے ہیں اور راتوں کی مناجات کی لذت سے اسے محروم کر دیتے ہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو نیک مت سمجھو. شریعت نے نیک بندے کو کہا ہے سمجھنے کو نہیں، متقی بندے کو کہا ہے متقی سمجھنے کو نہیں، حاجی بندے کو کہا ہے حاجی سمجھنے کو نہیں، عالم بندے کو کہا ہے اپنے آپ کو مولانا سمجھنے کو نہیں. بندہ ہے دیندار، بندہ ہے دیندار سمجھنا. اللہ کا ولی بندہ ہے، اپنے آپ کو ولی سمجھنا نہیں. سمجھو گے تو تکبر آئے گا، بنو گے تو اللہ. میرے
آپ کو دعا کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوشحال رکھا، بہت خوشحال، بہت خوشحال رکھا۔ کچھ وقت پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہا مولانا میرا 6 سال کا بچہ اور رمضان میں آئے میرے پاس، مجھے کہا مولانا میرا 6 سال کا بچہ ہے، ڈیلیوری کا وقت آیا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ روزانہ افطاری کے وقت اپنی ماں کے ساتھ مل کے افطاری کرتا تھا۔ مولانا افطاری کا وقت آتا ہے، پھر امی وغیرہ سب اس کو کھانے کی چیزیں دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ بتاؤ میں اس کو کیسے سمجھوں؟ اس کو اس کی ماں یاد آتی۔ مولانا صبح میں چلا جاتا ہوں، بزنس کے لیے مزدور آدمی ہوں، گھر میں اکیلا اکیلا ماں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، کھیلنے جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، ماں کے کمرے میں جاتا ہے، ماں کو میں نے کہا یار اپنے ساتھ بزنس میں لے جایا کرو۔ ایک مرتبہ لے گیا تو سیٹ نے کہا چھوٹے بچے کو ساتھ دلایا کرتا۔ مولانا ایک مرتبہ رات میں مسکرا رہا تھا، میں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کابو میرا اپنی سفید کپڑے پہن کے میرے خواب میں آئی تھی اور مجھے جو چیزیں پسند تھیں وہ میری ماں نے مجھے کھلائی۔ پھر تعجب سے پوچھتا ہے ابو میری ماں کہاں چلی گئی؟ رات میں تو یہاں تھی میرے پاس۔ مولانا میں اس کو کیا جواب دوں، وہ مجھے کہنے پھر کہنے لگا مولانا ایک مرتبہ صبح اٹھ کے میرے 6 سال کا بچہ میرے کپڑے دھونے کی نقل اتار رہا تھا، میں نے کہا بیٹا یہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا جب تک اماں تھے نا وہاں تک آپ صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے آپ بھی گئے وہاں سے آپ کے کپڑے میرے رہنے لگے۔ میں نے سوچا میں ہی دھو لوں، میری اماں تو ہے کہ مولانا اپنے بچے کو لے کے سوتا ہوں، اس کو اس کی ماں کی یاد سے میں صبر کر لیتا ہوں، بچے کو دیکھ کے صبر نہیں آتا۔ آپ بتائیں میں کیا؟ میرے عزیزوں کبھی سوچا ایسے ایسے لوگ ابھی پھر رمضان آئے گا، افطاری کا وقت ہوگا، اس کا بچہ اس کی ماں کو تلاش کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں پہ رکھا ہے پھر بھی ہم اس کے پاگل ہو گئے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں لوگ کیسے حالات میں دنیا ایک مکان میں کورونا ایک لڑکا تقریباً 8 سال کا، لڑکی 12 سال کی، 20 دن پہلے باپ کا انتقال ہوا، 20 دن بعد ماں کا انتقال ہو گیا، 4 لوگ گھر میں رہے۔ کیا گزرتی ہوگی ان دونوں بھائی بہنوں؟ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عافیت کے ساتھ رکھا ہے، لیکن افسوس جو بھی ہم دوستوں کے ہوتے ہیں، موبائل کے ہو گئے، کرکٹروں کے ہو گئے، اور سمجھتے جیسے مرنا ہی نہیں، موت تو آنی نہیں۔ کہاں ہے ہمارے پردادا، کہاں ہے ان کے ابا، کہاں ہے مغل کے سارے بادشاہ، کہاں ہے خواجہ صاحب، کہاں ہے مولانا الیاس صاحب، کہاں ہے فضائل اعمال لکھنے والے حضرت شیخ زکریا، کہاں ہے یہ آگرود کو آباد کرنے والے، کہاں ہے آگرود کے مکانات بنانے والے، کہاں ہے یہ مسجد بنانے والے؟ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، رو رو کے اپنے اللہ سے دعا کرنے کے کچھ یتیم بچوں کے لیے بھی درد کے ساتھ آنسو بہا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ رحیم والا کریم والا، یا اللہ آپ تو بڑے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، ملک قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے،
قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، اے اللہ آپ ہی آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، احکم الحاکمین، تاجدار مدینہ کے رب، آسمان آپ ہی کا بنایا ہوا ہے، زمین آپ ہی کی بچھائی ہوئی ہے، سمندروں کا نظام آپ نے ہی چلایا ہے۔ اے اللہ کریم اللہ، ہم آپ کے رحم کے واقعے پہلے ہی سن چکے ہیں کہ آپ نے سو قتل کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ یہ ساری باتیں سن کے ہمیں بھی ایک حکمت آتی ہے کہ ہم جیسے بڑے ہی خطرناک گنہگاروں کو بھی ہم معاف کر دیں، کیونکہ اللہ ہم نے کتنے گناہ ایسے کر دیے کہ ہمیں آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ کو حالانکہ آپ کو سب معلوم ہے، اس کے باوجود بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی سوچتا ہوگا کہ جس کے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے، ان کی امتی اس حد تک بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا عجیب حال ہے، 6 سال کا بچہ قریب پہ ہو تو گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بیٹا کیا کہے گا یا ابو کیا کر رہے ہیں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تنہائی میں تو ہم بنداس گناہ کرتے ہیں۔ شاید یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی کہتا ہوگا کیا تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے؟ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ مجمع آ گیا ہے، آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کی محبت چاہیے، اللہ دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، اللہ دے دیجیے۔ اللہ اس گاؤں میں ایک محبت والا ماحول قائم کر دے، یہاں اللہ کوئی بے نمازی نہ رہے، مستورات کوئی بغیر پڑھنے کے نہ رہے، ایسے فیصلے فرما۔ یہاں سے بے حیائی، فحاشی اور غلیانیت کے ماحول کو ختم فرما، یہاں سے دینداری کو زندہ فرما۔ ہر فرد بشر آپ کے راستے میں وقت لگانے والا ہو، آپ کے عاشقوں سے جڑا ہوا ہو، ایسے فیصلے فرما۔ کوئی اللہ کے راستے کو پیچھ نہ بتانا ہو، سارے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے کہ اللہ کے دین کا کام ہے، یہ بستی کے 10 15 20 شخص کا کام نہیں ہے، یہ مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ میرے پیارے رب اور سبحانے رب کا کام ہے، یہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے۔ مجھے اپنی شخصیت کو اور اپنے آپ کو بٹھاتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے۔ اے اللہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ یہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر کے جذبے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اس بستی میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ یہاں سے حفاظ علماء، مشائخ اور صاحب نسبت کاملین پیدا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ بستی والوں پر خصوصی نظر رحمت فرما، نظر عنایت فرما، انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما، انہیں سکون، اطمینان و امان عطا فرما۔ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں تو ماشاءاللہ سب نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے فرمانبردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صدقہ تو فعلی سیاہکار کو بھی معاف فرما، اس گنہگار کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ آپ کے بہت سے عاشق لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم بھی مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں، مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ وہ عجیب بہار ہوتی ہے جب مدینہ منورہ جاتے ہیں، بندہ وہاں جا کے پہلے غسل کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بڑی خوشی سے مسجد نبوی کی طرف چل پڑتا ہے، حضور کے روزے کے پاس آتا ہے، درود شریف پڑھتا پڑھتا نظر جھکی ہوئی حضور کے روزے پہ جاتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ کس منہ سے سرکار کو منہ بتائے گا، کیا ایسے گل کھلا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں، ایک بزرگ نے کہا باہر کیا گل کھلا ہے کہ اندر جانے کی تمنا۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے، اپنی اپنی زبان میں اپنے مولا کو منا لیجیے۔
یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، امت کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعات سے بچا دے، جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں کچھ کہنے سننے میں کبھی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کی محنتوں کو قبول فرما کر انہیں اور ان کی نسلوں میں اپنے اولیاء پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا ٹائم ٹیبل رکھیں، ایک دو منٹ کی ایک بات سن لیں، بھی رمضان بھی آ رہا ہے، ذرا 2 منٹ 1-2 منٹ سن لیں، نیت کریں انشاءاللہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ 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 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو یہ پڑھو گے نا اللہ تو اللہ کی محبت آئے گی، بدن کے رگو ریشے میں اللہ کی محبت آ جائے گی، ہڈی ہڈی موٹی موٹی، پھر انشاءاللہ دنیا سے جاؤ گے تو اللہ اللہ کرتے کرتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اچھا تھوڑا سا تیز پڑھنا، ہمارے کان میں آواز آ رہی اتنی زور سے، بہت زور سے نہیں، دل سے پڑھنا۔ میں پڑھتا ہوں تو میرا دل میرے بدن کا پورا حصہ کیا ہے، اللہ 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 25-30 منٹ کو 20-25 منٹ کا 1000 مرتبہ ہو جانا چاہیے۔ پڑھو 1000 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ کو بتایا 40,000 انعام ملیں گے، پڑھو گے 100 مرتبہ سچے دل سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سوری میں نے گناہ کی، میں نے غلطی کی، استغفر اللہ۔ تو یہ آپ کو بتانا ہے، اس کی نیت کر لو انشاءاللہ۔ دوبارہ ملاقات ہو، خوشخبری سنانا، مولانا ایسا ہوا کہ کھانا چھوٹ گیا لیکن ذکر نہیں چھوٹا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بزنس پہ جانا رہ گئے ذکر نہیں چھوٹا، مولانا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا لیکن ذکر نہیں چھوٹا۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں مولانا سب ہوا لیکن ذکر ہی نہیں ہوا، کیا نعوذ باللہ اللہ کا نام اتنا چھوٹا ہو گیا تو اس کے لیے وقت نہیں تھا، باقی سب چیز کے لیے وقت تھا، ایسا نہیں۔ تو طے کرو انشاءاللہ کرو گے، کب کرنا ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں۔ عصر کی نماز کا سلام پھر جائے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے ذکر کا موقع ہے اور بڑے دھیان سے کرنا چاہیے۔ 1000 دفعہ اللہ اللہ، 1000 دفعہ 1000 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ استغفر اللہ۔ دوسرا اعلان یہ کرتا تھا کہ دیکھو پورے تصوف کا خلاصہ نماز ہے، نماز جاندار ہوگی زندگی شاندار، نماز خوب دھیان سے پڑھنے کی۔ میں کھڑا ہوں اللہ مجھے دے کرے۔ اچھا ہم جب قیام میں ہوتے تو سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں، اس وقت اس بات کو یاد رکھنا آج زمین کے اوپر ہوں اور قریب زمین کے نیچے ہوں، قیام میں دھیان نہیں رہے، رکوع میں پیر کے انگوٹھے کی طرف دیکھتے ہیں، اس وقت اس بات کو یاد رکھنا کہ انتقال ہوتا ہے نا تو روح پیر کے انگوٹھے سے ہی نکالنا شروع ہوتی ہے، رکوع میں دھیان لگے گا۔ سجدے میں ناک کی سمت دیکھتے ہیں، اس وقت اس بات کو یاد رکھنا کہ جب انتقال کے بعد قبر میں رکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ ناک ختم ہوتی ہے، اور ہم قاعدے میں ہوتے ہیں تو اپنی گود میں دیکھتے ہیں، اس وقت اس بات کو یاد رکھنا کہ جس طرح خالی گود ابھی ہوں اس طرح خالی جوڑی دنیا سے جاؤں گا، ان قریب میرے مرن داخلے بن جائیں گے، نہ میرا مکان رہے گا، نہ میرا بزنس رہے گا، نہ میری پراپرٹی رہے گی، میرا کچھ نہیں ہوگا، سب وارثوں کا ہو جائے گا، میرے تو مرن داخلے بننے والے